خلاف ہے. خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت نے اقوام متحدہ چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت سیکیورٹی کونسل کو باضابطہ اطلاع نہیں دی. پیش کی اطلاع نہ دینا مطلوبہ طریقہ کار کی خلاف ورزی قرار دیتا ہے اور یہ تصدیق کیا ہے خصوصی ماہرین نے اپنی رپورٹ میں. بھارتی حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنے, مساجد متاثر ہوئے اور متعدد شہری بھی ہلاک اور زخمی ہوئے. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ رپورٹ میں سب کچھ آنا, کیونکہ پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے اور اب یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے کل یہ اڈاپٹ کیا ہے کنسنسس Pakistan sponsored resolution that reaffirmed the right to self-determination for people still subjected to colonial, foreign and alien occupation. بہت ہی معنی خیز, بہت ہی امپورٹنٹ یہ رپورٹ جو ہے, اس پہ ہم ذرا بات کریں گے. سنتاس معاہدے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بلال اظہر کیانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلویز. بلال صاحب, پاکستان کے موقف کی تائید کی گئی ہے یونائٹڈ نیشنز میں, اور بڑی ہی امپورٹنٹ یہ بات ہے, بالکل سال ختم ہونے سے پہلے جو پاکستان نے کہا تھا یونائٹڈ نیشنز ناؤ اگریز ود اٹ, اور انہوں نے اپنی رپورٹ پہ بھی کہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور مارننگ شو. جی بالکل جی, یہ بڑی ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے جی, اور یہ بالکل کنفرمیشن ہے, تصدیق ہے ہمارے موقف کی فرام دا یونائٹڈ نیشنز. یہ آپ نے دیکھیے جس سے آپ بتا رہی تھیں کہ 4 اسپیشل ریپورٹرز نے اور ایک انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ نے یہ مل کے یہ پوری رپورٹ کمپائل کی ہے, اور اس میں بڑے ٹھوس طریقے سے 2 باتیں میرے خیال سے جی سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کہ ان لافل یوز آف فورس, جو بھارتی اگریشن تھا, بھارت نے جو حملہ کیا تھا پاکستان پہ, اس کو بھی بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ نمبر 1 جو آرٹیکل 51 ہے یونائٹڈ نیشنز کا, اس کے تحت جو بھارت نے اطلاع کرنی تھی کہ اگر اس کا یہ دعویٰ درست بھی ہوتا کہ اس کے اوپر حملہ ہوا ہے تو اس سے پہلے اطلاع کرنی تھی, اس نے وہ نہیں کی, اور بالکل اس کے پاس کوئی شواہد نہ ہونے کا بھی الزام ہے. اسی طرح دوسرا جو سنتاس معاہدہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس میں ہولڈ کرنے کے بارے میں میری دیگر صفحوں پر یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ بھارت کے پاس کسی بھی قسم کا نہ یہ رائٹ ہے نہ یہ حق ہے کہ وہ اس کو ہولڈ ان ابینس کر سکے. کسی بھی ایک پارٹی کو یونیلیٹرلی کرنے کا یہ حق موجود نہیں ہے. تو بالکل جی یہ بڑی ٹھوس ایک رپورٹ ہے جو ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے, جو ہمارا اس ٹائم پر موقف, ہم نے جنگ کے دوران کہا تھا کہ آپ یہ انڈس واٹر ٹریٹی پر بھی نہیں کر سکتے, اور جنگ کے حوالے سے بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے اوپر ایک بے بنیاد الزام پر پہلگام کے حملہ نہیں کر سکتے. وہ سارے موقف اور ہم نے جو اس ٹائم پر موقف اٹھایا اور جس وقت پر ہم نے جواب دیا, اس سب کو اس رپورٹ میں درج بھی کیا گیا ہے اور اچھے طریقے سے ریفلیکٹ کیا گیا. تو میرے خیال سے جی یہ بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ ہم نے اس ٹائم پر جہاں پر جنگ اچھے طریقے سے لڑی, ہم نے سفارتی محاذ پر بھی بڑے ڈٹ کے, بڑے طریقے سے, بڑی میچورٹی کے ساتھ اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا, اور یہ اس کے نتائج ہیں. میں ایک اور بات ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, آئی ریئلائز یو پرابلی ہیو کوسچنز, بٹ اس میں بڑا واضح طور پہ بھارت یہ لکھا گیا ہے کہ جو پہلگام کے واقعہ جس کو بے بنیاد طریقے سے ایک بیس بنایا گیا ہم پر حملے کے لیے, کہ اس نے پاکستان میں رائٹس ٹو لائف اینڈ سیکورٹی آف پرسن کو وائلیٹ کیا ہے, appears to have violated the rights to life and security of person as a result of the unlawful use of force on Pakistan's territory, and risk violating the rights to work and livelihood, and also clean, healthy and sustainable environment and development as a result of the actions that may be taken to disrupt the flows of water to Pakistan under the Indus Water Treaty. تو دونوں unlawful use of force کے حوالے سے اور پانی کے حوالے سے, سنتاس معاہدے کے حوالے سے بڑی ٹھوس سے بھارت کے خلاف چارج شیٹ ہے. بالکل پاکستان کا موقف ہمیشہ کانسٹنٹ رہا ہے ایور سنس دس ہیپنڈ. یہ مئی کے واقعات کے بعد پاکستان ہیز ناٹ ڈیویٹڈ فرام واٹ اٹ واز سیئنگ. بہت اچھی بات ہوئی, ایک ویلیڈیشن ہو گئی, ایک پاکستان از فیلنگ ونڈیکیٹڈ ایز ویل اس رپورٹ کے بعد. بٹ واٹ ڈز اٹ مین فار پاکستان اینڈ دا ریجن ایز ویل؟ ایک اسٹیمپ تو لگ گیا ایک آتھینٹسٹی کا کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ بالکل صحیح تھا. انڈیپینڈنٹ یو این رپورٹرز نے پوری اپنی ایک رپورٹ میں یہ بتا دیا. What's next? What does it mean? Does this also mean that India will and should be reprimanded for its actions? یا پھر that is hoping for too much?
دیکھیے اسی رپورٹ کے بلکہ آپ کو اگر موقع ملے آپ 11ویں صفحے پہ جب دیکھیں گی نا جی تو اس میں آپ کے سوال کا ایک جواب ہے جو کہ یہاں پر باقاعدہ طور پر ایک چارج شیٹ درج کی گئی ہے کہ اس کے اندر ان سے بلکہ کہا گیا ہے کہ انڈیا کیا بھارت انڈیکیٹ کیا جائے کہ کیا بھارت پاکستان کو ایک ریپریشن اور اپالوجی دے گا. کیا بھارت جو ہے وہ اپنی آبلیگیشنز جو ہے اس کو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پوری کرے گا اور پاکستان کا جو پانی کا حق ہے اس طریقے سے باقاعدہ الفاظ اس میں درج کیے گئے ہیں. اور یہ کہ آگے بھارت کیا یہ ایشورنس دے گا کہ وہ آگے پاکستان میں رائٹ ٹو لائف یا ہیومن رائٹس کو نہیں وائلیٹ کرے گا پاکستان کے وائلیٹ کر کے اس طریقے سے الفاظ درج ہیں. تو میرے خیال سے جی اس میں باقاعدہ طور پر ایک چیز لکھی گئی ہے کہ نہ سنپاس معاہدے کی پاکستان کی وائلیشن کی کسی بھی قسم کا کوئی ثبوت ہے. یہ کہ بظاہر اب یہ لگ رہا ہے کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے آرٹیکل 51 یا UN چارٹر وائلیٹ کیا اور پاکستان کے پاس رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس تھی جس پہ اس نے واپس جوابی حملہ دیا. تو ان چیزوں کی تصدیق ہونا اس رپورٹ میں اور اس کے نتیجے میں بھارت سے یہ سوالات اٹھائے جانا سے جی یہ بہت اہم ہے اور واضح طور پر ہمارے موقف کی تصدیق کرتا ہے. اور اس رپورٹ یہ باقاعدہ رپورٹ وہی اب الفاظ اور سوالات بھارت سے پوچھ رہی ہے جو ہم سفارتی محاذ پر اٹھاتے رہے ہیں, جو ہم نے جنگ کے دوران بھی کہے, جنگ کے بعد بھی کہے, اور یہ آج وہی چیزیں اسی چیز کی کا حوالہ دے کے ان ساری باتوں کا حوالہ دے کر آج بھارت کے اوپر باقاعدہ یہ پریشر ہے. تو میرے خیال سے یہ سگنیفیکنٹ ہے اور آگے انٹرنیشنل لیول پہ ایٹ آل لیولز آئی تھنک اس رپورٹ کی ایک بڑی ایک امپیکٹ ہوگا بیکاز جو بھی اس کو انڈیپینڈنٹلی دیکھے گا, جو بھی اس معاملے کو ہماری جنگ کو دیکھے گا, الحمدللہ پہلے بھی ہمارے اپنے موقف کے نتیجے میں انٹرنیشنل میں ملی ہے, مگر دس فردر افرمز اٹ کہ چاہے وہ سنپاس معاہدہ ہو اور چاہے وہ جنگ مسلط کرنا ہو, دونوں چیزیں بھارت کی طرف سے وائلیشن تھی اور بھارت اس کا جواب دے. اور میرے خیال سے ہمیں آگے بھی سفارتی محاذ پر جب ہم چاہے وہ کشمیر پہ اپنا موقف رکھتے ہیں یا اپنے اس خطے میں امن کی بات کرتے ہیں اور اپنا موقف پیش کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ انٹرنیشنل لا کو ابائڈ کرتے ہیں, آئی تھنک اس میں یہ ہمیں مدد کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ آگے میرے خیال سے بھارت کے جو یہ آگے کوئی اگر پھر سے میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنا چاہتا ہے پاکستان پر, اور خاص طور پر اگر پاکستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ہلا کر پاکستانی شہریوں کا جو پانی کا حق ہے اس کو اگر پھر سے متاثر کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اس کوشش کو یہ بڑے پرٹیننٹ آپ نے بھی پوائنٹس ریز کیے ہیں. اور اس رپورٹ میں مودی سرکار سے ایک سوال نامہ بھی پیش کیا گیا ہے جو کہ سوال بڑے سمپل سوال ہے. انفیکٹ پاسٹ ایئر یہ جو ابھی ناٹ پاسٹ ایئر جو ابھی سال ختم ہو رہا ہے, پچھلے 5-6 مہینے سے سوال بالکل یہی ہے اور انڈیا کے پاس کوئی جواب, بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جیسے کہ کیا بھارت یہ الزام جو لگایا پاکستان پہ اس کا کوئی ثبوت موجود ہے اس کے پاس بھی نہیں. واٹ ڈو یو تھنک از دا ریزن کہ سو مینی منتھس ڈاؤن دا لین ایک جنگ ہو گئی, ایک پورا ایک ڈپلومیٹک مشن پوری دنیا میں دونوں ملکوں کی طرف سے گیا لیکن ایویڈنس کوئی نہیں دیا انڈیا نے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا ریزن ہے؟ اور اب تو اس رپورٹ میں بھی اس ایویڈنس کو طلب کر دیا, ایٹ لیسٹ سوال آ گئے. جی بالکل, میرے خیال سے جی بھارت نے ایک اس ٹائم پر ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس طرح کی چیزیں کر کے اس خطے میں وی کین گیٹ اوے ود اٹ, مگر الحمدللہ ہم جنگ جیتے بھی. اور بالخصوص جو میں کہوں گا جی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل آصم منیر, آپ کا فارن آفس ڈپٹی پرائم منسٹر, آئی تھنک ان دنوں میں جنگ کے دوران نہ صرف ہم جنگ بہادری سے لڑے اور جیتے, مگر ان دنوں میں خاص طور پہ جنگ کے دوران جو سفارتی محاذ پر ہم نے ہر چیز درست طریقے سے کی. ہم پر جب بے بنیاد حملہ ہوا ہم نے آرٹیکل 51 کے تحت بھارت یونائٹڈ نیشنز کو امیڈیٹلی انفارم کیا کہ ہم اپنی رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہم رکھتے ہیں. جب انڈس واٹر ٹریٹی پہ بھارت نے کہا کہ ہمیں فورڈ ان ابینس کریں گے تو ہم نے فوراً کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے سفارتی محاذ پر جنگ کے دوران جو اس ٹائم پر انٹرنیشنل لا کو ابائڈ کرتے ہوئے سارا فیکٹ درج بھی کیے اور ہم نے کسی بھی جگہ پہ انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ نہیں کیا. جب بھارت ہم پر جنگ مسلط کی, ہمارے لوگ شہید کیے, تو ہم نے ملٹری انسٹالیشن پر حملہ کیا. ہم جو جنگ جیتے بھی اور ہم نے انٹرنیشنل لا کا ایک بھی ہم نے کووننٹ بریک نہیں کیا. تو میرے خیال سے آج ہمیں اس کے ثمرات مل رہے ہیں.
اور آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح بھارت نے جو جنگ ہم پر مسلط کی وہ بھارت کے لیے خود ایک اون گول بن گیا. ہمارے لیے فرام اے ڈیفینس پرسپیکٹو, فرام اے فارن پالیسی پرسپیکٹو, الحمدللہ یہ ہمارے لیے وہ جنگ جو ہم پر مسلط کی گئی تھی اس میں جیت ہمارے لیے بہتری کا سبب بنی ہے. اور اس رپورٹ سے الحمدللہ دس از ہمارے لیے ایک آپ کہہ دیں کہ اٹس اے کنفرمیشن ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب فار بینگ ود اس.